كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین محترمہ ماؤں بہنوں، آج کی اس مختصر سی نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے زبان کی حفاظت، عمدہ اخلاق۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے جب بھی گھاٹا کھایا، نقصان اٹھایا، ہمیشہ اپنے بولنے کی وجہ سے نقصان اٹھایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں خاموش رہا ہوں اور مجھے خاموشی کی بنیاد پر نقصان اٹھانا پڑے، ایسا نہیں ہوا۔ جو زیادہ بولتا ہے وہی نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، کہ جو سچائی ہے یہ انسان کو، جو خاموشی اختیار کر گیا اس نے نجات پائی، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ خاموشی کے بڑے فائدے ہیں۔ ہاں، خاموش نہیں رہنا تو اللہ کا ذکر کرو، نیکیوں والا جو نامہ اعمال ہے اس کو نیکیوں سے پور کرو۔ بولنا ہے تو پہلے تولو پھر بولو، اور بولتے ہوئے یہ خیال کرو کہ کہیں زبان سے کوئی جھوٹا جملہ نہ نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچائی ہے یہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جو جھوٹ ہے یہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اب جتنا بھی انوکھا معاملہ ہو، چاہے جان جاتی نظر آ رہی ہو سچ بولنے سے بظاہر، آپ وہاں بھی اگر سچ کو اختیار کریں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد غلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پاک آپ کی محبت ان کے دل کے اندر ضرور ڈال دے گا۔ لیکن جھوٹ، اس کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ اور بولنے پڑیں گے، پھر بھی وہ جھوٹ چھپے گا نہیں چھپے گا۔ ارادہ نہیں تھا، نہ ذہن میں تھی، لیکن آپ کی شاید توجہ کی برکت سے ایک بات میرے ذہن میں اچانک آ گئی، سنا دو۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، امام تھے، متقی تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس بندے نے پوری زندگی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کی شان کہ اس کے دو جوان عمر بیٹوں نے، یہ بڑی عجیب بات ہے، چھوٹی سی ہے بڑی عجیب، توجہ رکھنا، اور اپنے من کے اندر اس کے بعد میں اور آپ جھانتی ماریں کہ میری زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اس بزرگ کے دونوں بیٹوں نے جو جوان تھے، حجاج ابن یوسف کی بغاوت کی اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دور چلے گئے۔ اب حجاج ابن یوسف یہ ظالم تھا، یہ ان کے قتل کے درپے تھا کہ کسی طرح میں ان کو قتل کروں، جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس تک یہ خبر پہنچی کہ اس بندے کے دونوں بیٹے جنہوں نے آپ کی بغاوت کی ہے وہ واپس رات کو گھر آئے چپکے، اور ہم نے دیکھا ہے۔ اب حجاج ابن یوسف نے فی الفور اس اللہ والے کو بلایا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ میری بات صاف سمجھ آ رہی ہے؟ گلا کچھ وہ بیٹھا ہوا ہے، چلو بہرحال
جب وہ حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچے تو اس کے محل کے اندر بڑا مجمع تھا، اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آج اس کی سچائی کا پتہ چلے گا۔ اب اگر یہ سچ بولتے ہیں تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کی گردن جلاد فوری اڑا کے ادھر پھینک دے گا۔ اگر یہ جھوٹ آج بولے گا کہ میرے بیٹے رات کو گھر میں نہیں آئے تو پھر اس کے بیٹے بچ جائیں گے۔ اور اولاد سے پیار یہ ایک فطری طبعی تقاضا ہے، اللہ نے رکھا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ بوڑھا باپ ہے، یہ دو جوان بیٹے ہیں، ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اولاد جوان ماں باپ کی سہارا ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا نا اللہ والے سے کہ حضرت یہ بتاؤ کہ انسان دے اُتے سب تو اوکھا بیڑا کدوں آدا ہے؟ انہوں نے جواب دیتا کہ جدوں بڈھے باپ دے کندھیاں دے اُتے جوان بیٹے دی لاش ہوئے، اے وقت انسان تے سب تو مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب ان دونوں بیٹوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے جب اپنے تخت شہنشاہی پر بیٹھے ہوئے اس سے پوچھا کہاں ہے تمہارے دو بیٹے؟ رات کو وہ میں نے سنا گھر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! جن کو حضور کے فرمان پر یقین ہوتا ہے وہ لوگ ڈولا نہیں کرتے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمانے لگے کہ وہ دونوں میرے بیٹے گھر بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ اللہ والے، آج تیرے سچ نے تجھے نجات دے دی، آج تیرے سچ نے تجھے نجات دے دی۔ اب اگر جھوٹ بولتے ہیں تو دونوں بیٹوں کی جان جاتی ہے، اور سچ بولتے ہیں تو، لیکن نبی کا فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو اس لیے سچ کا دامن نہ چھوڑیں۔ قرآن پاک 11ویں پارے کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی دوستی انسان کو نفع دیتی ہے۔ اچانک ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، وہ بھی سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بات کی نہیں جاتی بلکہ بات کرنے والے سے بات کروائی جاتی ہے۔ مجمع جتنا توجہ سے بیٹھتا ہے نا اتنا بات کرنے والے کے دماغ میں اللہ پاک زیادہ سے زیادہ نور ڈالتے ہیں اور اس کے دماغ میں باتیں زیادہ آتی ہیں۔ اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یقیناً میں بالکل ان کو سوچ کر نہیں آیا، بس مجھے تو انہوں نے یہ کہا کہ زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ بات ہو جائے۔ آج پچھلی دفعہ کہا تھا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کے فن کے بڑے ماہر تھے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، سب کو رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حدیث کی کتاب بھی لکھی، اس کی 4-5 جلدیں ہیں، جس کا نام ہے ترجمان السنہ۔ ان کی آخری عمر تھی، بڑھاپے میں تھے، بڑے ضعیف کمزور تھے، بیمار تھے۔ ان کا ایک جاننے والا دوست وہ شدید بیمار تھا، یہ اپنی بیماری اور ضعف کمزوری کی وجہ سے اس کی بیمار پرسی کے لیے جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کسی کو بلایا کہ یار چلو بیمار پرسی کے لیے خط لکھ دوں۔ توجہ میری طرف ہے آپ کی، یہ بات بھی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا اور خط لکھوایا، حال چال کے بعد ایک جملہ اس میں یہ لکھوایا،
کہ مجھے آپ کی بیماری کا جب پتہ چلا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ سمجھ رہے بات؟ اب جو بھی سمجھدار بندہ ہے تحریر لکھوانے کے بعد وہ اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہے یا پڑھواتا ہے۔ اب انہوں نے اس کاتب لکھنے والے سے کہا کہ اب یہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ وہ پڑھتا پڑھتا جب اس جملے پر آیا کہ مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ جب انہوں نے یہ سنا اپنے کانوں سے تو فرمانے لگے یہاں جو تم نے لفظ بہت لکھا ہے نا اس کو کاٹ دو، اس لیے کہ جب مجھے اس کی بیماری کا پتہ چلا مجھے افسوس ضرور ہوا ہے کہ میرا دوست بیچارہ بیمار ہو گیا، لیکن اب بہت افسوس نہیں ہوا، زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ اب اگر یہ لفظ بہت لکھا رہا تو میرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہن آپا کی کرنے ہیں؟ قسم خدا دی کان دا جلے دا پتہ لگا ہے نا مینوں تا ٹھکر ہی نہیں چنگا لگا۔ بھائی افطار صاحب یہ گل ہے کہ نہیں؟ میں نے اگر چار ٹکر میں تھے میں نہیں کھاتا، یقین جانو دل ہی بوجھ گیا ہے، بھاوے ایک ٹائم دیا 10 نبیڑیاں ہوا میں پھوکی آسی۔ اس سے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے غلط بات کرنے سے۔ مثلا آپ کہیں گئے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، میزبان نے کہا کہ جی آپ پانی پئیں گے، تو آپ نے آگے سے یہ کہہ دیا بھائی میں نہیں پیتا۔ صحیح ہے، کوئی جھوٹ کی بات نہیں، آپ نہیں پیتے ٹھیک ہے نہ پئیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے پیاس نہیں ہے حالانکہ پیاس لگی ہوئی ہے تو یہ نامہ اعمال میں جھوٹ ہے بابا۔ ویسے تو نہ کر دے جی، یوں بھی نہ کہہ کہ طلب نہیں ہے، اس لیے کہ طلب تو تجھے ہے، پیاس تجھے لگی ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہ 2 بزرگوں کی باتیں ہوئی، اس سے پہلے میں نے 2 قرآن کی آیتیں پڑھی اور 2 حدیثیں آپ کو سنائی، اس کے بعد 2 بزرگوں کی باتیں سنائی۔ اب ایک اور حدیث سن لو ساتھ، تیسری حدیث۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے، عورتیں ہیں اوپر بیٹھے تھے، تو اس خاتون نے اپنی مٹھی یوں کی اور اپنے بچے کو اپنی طرف بلایا کہ بیٹا آ جاؤ میری طرف، میری مٹھی میں چیز ہے میں تجھے دوں گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے کیا؟ ایسے کہہ رہی ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں مٹھی میں کھجور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا ہاتھ خالی ہوتا تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، کاذبین میں سے ہوتی۔ اب ایک اور قرآن کی آیت سنو، اللہ کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ سمجھو کہ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کا کیا ترجمہ ہے؟ سارے بولو۔ تو جس نے جھوٹ بولا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ پوچھتے گئے، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ اس مجلس میں مستورات میں کوئی ایسا ہے تو وہ ابھی اس مجلس میں خانے خدا میں بیٹھے ہوئے توبہ کرے کہ انشاءاللہ جو مرضی ہو گیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سب نے نیت کر لی دل میں،
آپ پہلے ہی سچے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی ہو تو سمجھائی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ دین میں سیکھنے والی ہیں۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں کچھ ان کی تشریح بھی سن لو۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو کسی کا ٹھٹھا نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی بے عزتی نہ کرو، توہین نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جن کی تم توہین کر رہے ہو، بے عزتی کر رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو، خیر منہم، وہ بہتر ہو۔ اور آپ کی کہنے ہیں نی میں اندی مٹھی مٹھی سہ کیتی ہے، میں اندی مٹھی مٹھی بڑی لائی ہے، آپ میں حسداریاں چنگی کھونگ ٹھپی ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کے ساتھ ایک اور حدیث سنو، آیت کے ساتھ میں حدیث لگا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کالی کملی والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یا ایک نقطہ بھی سن لو کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے زبان کا ذکر پہلے کیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاتھ کا ذکر تیرے میرے نبی پہلے بھی کر سکتے تھے، زبان کا بعد میں کر سکتے تھے۔ یوں نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے، بلکہ یوں کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے ہمارے آقا نے زبان کا ذکر کیا، پھر ہاتھ کا کیا، اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دور بھی بیٹھا ہو تو اس سے دوسرے کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن ہاتھ سے اسی وقت تکلیف دے گا جب وہ قریب ہوگا۔ آج کا دور سائنس کا، اس میں دیکھو ایک آدمی دنیا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا، تم نے کال ملائی اس کی طرف، وائس میسج کے ذریعے کوئی بات کی، تو اب کیا ہے؟ یہاں سے اگر آپ نے کوئی کڑوا جملہ بولا تو اس کی طبیعت متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ اس نے میسج لکھا ہے طلاق کا، یہ وائس میسج کے ذریعے اس نے طلاق اپنی بیوی کو کہی ہے، کیا طلاق ہو گئی؟ میسج کے ذریعے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ جب وہ تجھے میسج پر تیری ماں یا بہن یا بیوی بیٹی کی گالی دے، تیری طبیعت بدلے گی یا نہیں؟ جی بدلے گی۔ تجھے خبر آئے گی یا نہیں؟ آئے گی۔ تو بھائی اسی طرح میسج کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے تحریری میسج ہو چاہے وائس میسج ہو، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ہاتھ کی بات اللہ کے نبی نے بعد میں کی، اس لیے کہ زبان کے ذریعے سے انسان اگر ہزاروں میل دور ہو آج کے اعتبار سے تو وہاں سے بھی تکلیف دے سکتا ہے، لیکن ہاتھ سے اسی وقت دے گا جب کوئی قریب ہو۔ سمجھ آ گئی میری بات آپ کو؟ تو کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، ٹھٹھا نہ کیا جائے۔ اب اس آیت کے ساتھ دوسری حدیث اور سنو۔ آپ سو رہے ہیں یا سن رہے ہیں؟ سارے جاگ دے پہلے ایک بار کہو سبحان اللہ۔ عورتاں دل وچ، مرد اچھی سبحان اللہ۔ میں آکھا میاں سنتے سنتے ہی نہ سن ہو جاؤ یا ٹون ہو جاؤ۔ مولوی تو مسے بولدا پہ روزے نال تے تسی سنو ہی نہ، نیرا کنا نال کان اٹھے پے نے۔
اچھا، ایک اور جو حدیث میں سنا رہا تھا وہ سنو، توجہ میری طرف کرو۔ ایک آدمی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیچارے کی ہوا خارج ہو گئی، ری خارج ہوگی اور ہوئی اونچی آواز سے، لوگوں کو پتہ چل گیا، اس میں کچھ لوگ ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف جب لائے تو ممبر پر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کام کی وجہ سے کیوں ہنستے ہو، کیوں ہنسے تھے جو سب کو پیش آتا ہے۔ اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا۔ سمجھ آئی؟ ہمارے نبی نے اپنی امت کی اتنی حوصلہ افزائی کی ہے، اتنی عزت دی ہے ہمارے نبی نے اپنی امت کو۔ ایک عورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی بات فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہ تمہارے اس جملے کو دریا میں، سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے۔ سمجھے؟ تو ہم کتنی باتیں سخت سے سخت دوسرے کو کہتے ہیں اور تو کہہ لے یار ناراض نہ ہو بھی اسی ایویں جھٹ ہسدے پے آئے۔ بے وقوف تو نے ہنسنا ہے تو کوئی اور بات کر، اس بیچارے کے دل کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے تو نے ہنسنا ہے، دوسروں کو خوش کرنے۔ بہرحال کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں سے 2-3 باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اور ایک یہاں یہ بات ہے کہ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو غلط القاب سے نہ پکارو، اس کا الٹا نام نہ لو۔ ایک ہے کسی بندے کی آپ بات کر رہے ہیں دوسرے کے سامنے، اس سننے والے کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ بطور شناخت کے کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ بھائی کیڑا سمجھ نہیں آ رہا، وہ یار وہ جو آنکھ سے معذور ہے نا، جس کی ایک آنکھ ہے۔ اب یہ اس کی عیب جوئی نہیں آپ کر رہے بلکہ بطور شناخت کے اس کی شناخت پہچان کروا رہے ہیں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن لنگڑا، کانا، انا، ایڈے لفظ کسی واسطے بولنا یہ اچھا، قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، غلط القاب نہ دو۔ مثلا اس کے ماں باپ نے ایک نام رکھ دیا، اب اس کا کسی نے الٹا نام رکھ دیا اور پتہ بھی ہے کہ اس نام سے وہ بیچارہ چڑھتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے قرآن مجید نے منع کیا۔ الٹا نام رکھا ہوا اس کا پورا گاؤں اسی نام سے پکارتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے نہیں۔ کچھ نام وہ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لاڈ سے رکھے ہیں، جیسے ابو ہریرہ، بلیوں والا، بلی والا، وہ جو ان کی کف تھی بڑی ساری کھلی، کرتا مبارک تھی، تو وہ بس اوقات اس میں بھی علماء سے سنا کہ وہ بلی کا بچہ ڈال لیتے تھے تو اس سے بڑا انس تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے کہہ دیا ابو ہریرہ۔ تو اب انہوں نے اس کو بطور فخر کے کہ میرے آقا میری جان کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے، تو ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا کہ میرے آقا کی زبان سے۔ یہ اور بات ہے، سمجھ آئی؟ بطور تمسخر کے کسی کا الٹا نام لینا یہ ٹھیک نہیں۔ گڈی کسی عورت کو کہنا، گیٹ مٹھی، ایڈی کو، یہ سب اس کی توہین ہے اور یہ جرم عظیم ہے۔ قرآن مجید نے اس بات سے ہمیں سختی سے منع فرمایا۔ تو
کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ساتھ تشکیل بھی کرتا جاؤں کہ آئندہ کبھی بھی کسی کا الٹا نام ہم قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن مجھے سب کچھ بتاتا ہے. اور یہاں ایک بات قرآن مجید نے یہ کی, میں کافی باتیں چھوڑ رہا ہوں وقت زیادہ نہ لگے. وَلَا تَجَسَّسُوا, یہ بات سننے والی ہے میری طرف دیکھو کہ تجسس مت کرو, تجسس مت کرو. اب میں تمہیں تجسس کی 2-3 جدید صورتیں نہ بتاؤں, جدید صورتیں تجسس کی. ایک تو یہ ہے نا پرانی صورت کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے, اب اس کی بات کو ایسے سننا غور سے کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ میں بھی بات سن رہا ہوں. سمجھ آئی؟ یہ تجسس ہے, اس سے منع کیا گیا جاسوس. سمجھ آئی؟ ایک وہ ہے جو جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کر کے آؤ, پتہ بھی نہ چلے کہ دشمن کے کتنے گھوڑے ہیں, کتنے اونٹ ہیں, کتنے آدمی ہیں, حالات کا لینا. یہ تو عبادت ہے بابا. ایک دوسرا تجسس ہے, اس کی میں تمہیں 1-2 جدید صورتیں بتاتا ہوں, آپ حیران ہوں گے اس سے. قرآن نے حکم دیا ہے خبردار ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو. اب دھیان سے میری بات سنو اور اس کو آگے پہنچاؤ. بڑی کمال بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے. دیکھو, ایک تجسس یہ ہے کہ میں اور حافظ صبح صادق صاحب, بھائی آفتاب صاحب, ہم نے کانفرنس کال ملا لی, ٹھیک ہے. اب میں نے قاری عبدالجبار صاحب کا نمبر بھی درمیان میں ملا لیا اور میں باتیں کر رہا ہوں قاری عبدالجبار صاحب سے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 اور بندے بھی اس کال میں شامل ہیں. یہ بڑے کھل کر مجھ سے گپ شپ لگا رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں حافظ صاحب بھی ہیں, بھائی آفتاب صاحب بھی ہیں. اب یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہے, یہ ان کے ساتھ تجسس ہے. اگر میں ان کو بھی درمیان میں اس کانفرنس کال میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو پہلے بتانا میرا ضروری ہے کہ قاری صاحب اس کال کے اندر فلاں فلاں بندے بھی شامل ہیں, وہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں. اگر نہیں بتلاؤں گا تو یہ تجسس ہے, یہ غلط ہے. یہ قرآن کی نص کا حکم وہ توڑنا ہے. سمجھا گی میری بات؟ ایک اس کی اور جدید صورت سنو. مثلا میں نے کہیں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کار ملا دی, فون ملا دیا, تو میں نے ادھر بیٹھ کر آواز کر لی اوپن, اونچی آواز کر لی. وہ بیچارہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے آواز اوپن کر رکھی ہے اور سارے سن رہے ہیں. وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے بیچارہ اپنے حساب کتاب سے. گھر کی کال ہو, دوستوں کی کال ہو, تو اگر آپ نے آواز اوپن کرنی ہو پہلے اس کو بتایا جائے, پہلے اس کو, بھائی میں موبائل کی آواز اونچی کر رہا ہوں, آپ کی بات فلاں 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 سن رہے ہیں, میری بات آپ کے پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اگر اس پر پہلے یہ جرم ہو چکا ہے تو آئندہ نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں؟ یہ مسئلے ضروری ہیں کہ نہیں؟ آگے سنو, آخری بات میں کرتا ہوں. وَلَا تَجَسَّسُوا کے بعد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہاں سنیے قرآن کی ایک اور آیت سنو. اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک نیکی کر کے آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, ہم اس بندے کو ایک کے بدلے 10 دیں گے. قرآن
مجید نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم ایک کے بدلے 10 دیں گے. قرآن نے یہ کہا جو ایک نیکی قرآن نے یہ کہا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم ایک کے بدلے 10 دیں گے. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ جو ایک نیکی کر کے آئے گا اس کو. نیکی کرنا بس اوقات آسان ہوتا ہے، اس کو بچانا مشکل ہے، اس کو بچانا. یہ میری آخری بات ہے ولا یغتب بعضکم پر، ذرا توجہ سے سن لو، آج ابھی بیان ختم کرتے ہیں. تو غیبت یہ بہت بڑا جرم ہے. اس آیت کا پہلے ترجمہ سن لو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، بعض کی غیبت نہ کرے. آگے سنو، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ، یہ کہ وہ کھائے اپنے بھائی کے گوشت کو. قرآن بیان کر رہا ہوں، لحم اخیہ، اپنے بھائی کے گوشت کو جو کھائے. کون سا بھائی؟ میتن، جو مر چکا ہے. فکرہتموہ، بس اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. کون یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. بھائی کی غیبت نہیں، جس کی مرضی کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی بھی جان چھوڑ دو. جس کی پارٹی کے آپ ہیں اس کو تو آپ نے چڑھا دیا آسمانوں پر، دوسرے کو 7 زمینوں کے نیچے دفن کر دیا. اس کو نیچے دفن کر دیا. یار تجھے کیا ملے گا؟ کچھ چھوڑو. جس کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے ڈالو خاموشی سے. کوئی مشورہ لیتا ہے یا آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کسی کی محبت میں کہہ تو کوئی حرج نہیں بھئی یار ووٹ اس کو ڈالنا ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کی برائی بیان مت کرو. اب ایک اور بات سنو، آج شیطان اتنا ہمارے اوپر جری ہو گیا. اچھا یہ سنو کہ عورتوں کے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہے. جہاں بیٹھے گی دوسرے کی برائی بیان کرے گی. کبھی سوٹ کا، جوتے کا، کوئی اور تذکرہ کرتے ہوئے دوسری عورت کی برائی، عیب جوئی. میں جو کہنے لگا تھا وہ یہ ہے، آج شیطان اتنا جری ہو گیا، ہمارے اوپر غالب ہو رہا ہے کہ اس نے گناہوں کے نام بدل دیے. توجہ رکھنا، شیطان نے گناہوں کے نام رکھ دیے بڑے فینسی. نام اس نے کیوں تبدیل کیے؟ اس کا شیطان کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو فائدہ یہ ہوا ہے تاکہ بندے گناہ چھوڑے نہ. توجہ، اس نے غصے کا نام رکھ دیا جلال. کیا نام رکھ دیا؟ جلال. یہ نہیں کہے گا کہ یار تیری طبیعت ہے جو غصہ ہے، تو مریض ہے، تینوں غصہ جلدی آ رہا ہے، بلکہ شیطان کہلواوے گا یار حضرت دی طبیعت بڑی جلالی ہے. کی ہے؟ بڑی جلال. وہ بھی یہی پھوڑ سی، میں جلالی ہاں. اے جلال کیوں نے نام رکھوایا؟ تاکہ ایک ادھرے گناہ چھاڑ ہی نہ دے. غصے والا مرض اندے وچوں نکل ہی نہ جاوے. جڑا یری کو گال دے تے دھانے بھجن لگ پیندے نے، اے معاملہ ختم نہ ہو جاوے. اگے سنو، جھوٹ دا شیطان نے نام رکھا گپ شپ، نہ سوری بہانہ. کی نام رکھا؟ جھوٹ دا انہیں کی نام رکھا ہے؟ بول پو یار، بہانہ. یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بول دے بھی، بلکہ دوسرے بندہ کہے گا یار تم ہی اصلو کھسی تے صوفی ہے، تینوں پتہ نہیں ہے کہ تو کوئی بہانہ کر دینا. سیاپا میرے گھر بھی پا دیتا ہی، تو بہانہ نہیں لا سکتا سی. اے نہیں کہے گا تو جھوٹ نہیں بول سکتا سی. کی کہے گا؟ ہوں اگے آؤ، ولا یغتب بعضکم والی آیت تھی. غیبت کا نام شیطان نے رکھ دیا گپ شپ. کی نام رکھ دیتا؟ گپ شپ. کر کرتے غیبت، کر کرتے غیبت، اعمال آدھے برباد کر کرتے اینڈ تے اسی تا کہ چلو یار چھٹ گپ شپ ملا رہی.
اور اگلی بات سنو کان کھول کے، شیطان کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ پہلے انسان سے اقرار کراتا ہے۔ کیسے؟ آپ کی آنے یار ہے تا غیبت ہے تا چگلی، پر میں تو ابھی ایک گل سنا ہی دے ماں۔ کیوں جی؟ کیا آندہ ہے تا غیبت، پر میں ایک گل تو سنا دے ماں۔ ہوں وہ کہندہ بیشتان چل پہلے کیا غیبت، پھر تو کر، پھر غیبت کر۔ غیبت ہے کی؟ غیبت کہندے نے ایسی گل، ایسا کام جیڑا اگر اندے کنڈوں پچھو کر دے پہ وہ اگر اندے منہ تے کیتا جاندہ تے انہوں تکلیف ہوگی، اندہ نام غیبت۔ ایک اور گل بڑی عجیب آپ کرنے، میاں میں کوڑ پتہ بنا سارا جگ جاندہ، ایک کئی غیبت ہے، اے ہے بیندے چ میاں ہے اب دو کسے دے عیب ہومن نو بیان کرنا ہی تا غیبت ہے۔ جڑا عیب نہیں انہوں بیان کرن دا نام تو بہتان ہے۔ آدھے کولو گھر تے کسے دے گال ٹھوک دینا، یہ تو بہتان ہے، جڑا غیبت تو بھی سخت ہے۔ اس واسطے پیارے دوستو سارے نیت کرو کہ اے جنیاں گلہ تو قرآن مجید نے روکا ہے اسی اینا تو باز آمان۔ حالی میں دو آیتہ دی مکمل تشریح نہیں کیتی، یہ وقت بھی تقریباً 50 منٹوں بنا رہا ہے، اس واسطے اندے تے گال ختم کرنا ہے۔ تے سارے نیت کرو ایک تک کسی دا مذاق نہیں اڑانا، گمان اچھا رکھنا ہے، اور شروع تو جڑی گال میں شروع کیتی سی کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ کے متعلق جڑیاں میں 2-3 حدیثہ سنائیاں، بزرگاں دے واقعات سنائے۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آئندہ ایک گناہ انشاءاللہ میرے کو تا نہیں ہونے۔ دوویں ہاتھ سدھے کھڑے کرو، سدھے سدھے، جاگو جاگو۔ اللہ عمل دی توفیق۔ الحمد